قربانی کس پر واجب ہے؟ آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں آصف صاحب کشمیر سے۔ جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی، 5، یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں۔ سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو۔ تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10، 11، 12، 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو۔ اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی۔ تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے۔ البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے۔ اب ہم سنیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو رقم بتلائی ہے 52.5 تولہ چاندی کی 65 سے 70 ہزار، وہ پاکستانی روپیوں کے اعتبار سے بتلائی ہے۔ اگر آپ انڈیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انڈیا کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38 سے 40 ہزار کے درمیان میں ہوتی ہے۔ آپ موجودہ وقت میں اس کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان سے سنتے ہیں۔ جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ پہ بھی نہ آئے،
ईदगाह के करीब भी ना फटके, ये बाईद बयान फरमाया। अगर इस्तिताअत है, अलबत्ता इस्तिताअत पर मौकूफ है। अल्लाह ताला ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया जो इंसान की वुसअत से बाहर हो, और उसकी मिकदार जो फुक़हा किराम ने मुकर्रर की है वो है 52.5 तोला चांदी की कीमत, जो आजकल के हिसाब से तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए के करीब बनती है। अगर इतने पैसे आदमी के पास मौजूद हैं या इतने पैसों का सोना मौजूद है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या उसके पास नकद रखे हैं, चाहे उस पर साल भी ना गुजरा हो, और चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या जरूरत से ज्यादा सामान की शक्ल में हो, तो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाती है। अब हम सुनेंगे मौलाना इलियास घुमन साहब की ज़बान से। हम हमारे वीडियो में एक मसले को लेकर ही 2, 3, 4 उलमा को रखते हैं, इसलिए कि हर आलिम का समझाने का अंदाज अलग होता है। किसी को किसी आलिम का अंदाज पसंद होता है तो दूसरे शख्स को दूसरे आलिम का पसंद होता है। इसलिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं मौलाना इलियास घुमन साहब से। कुर्बानी करना बास लोगों पर वाजिब है और बाज़ों पर मुस्तहब और बेहतर है। क्या मतलब? वो शख्स जो आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो, मुसलमान हो और साहिब निसाब हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? यानी उस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर पैसे हों, 7.5 तोला सोना या उसके बराबर पैसे हों, या उसके पास इसकी मिकदार का माल तिजारत हो, उस पर भी है। एक चीज़ यहाँ ज़ायद है, आदमी की ज़रूरत से ज़ायद उसके पास सामान हो। मैं ये बात इसलिए समझाना चाहता हूँ, एक निसाब है कुर्बानी का, सदक़ातुल फ़ितर का और ज़कात का। ज़कात में ज़रूरी है कि आदमी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर पैसे हों। लेकिन सदक़ातुल फ़ितर और क़ुरबानी में मसला ये नहीं है 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी हो या इसके बराबर पैसे हों, या ऐसी चीज़ें जो आदमी की मिल्क में हों और ज़रूरत से ज़ायद हों, तो उनकी कीमत भी देखी जाएगी। यानी एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं लेकिन वो पैसे ऐसे हैं कि 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं है, लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद कुछ सामान मौजूद है, उसकी कीमत लगाओ। अब इन दोनों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, इस आदमी पर सदक़ातुल फ़ितर भी वाजिब है। आपने मसले को तफसील से सुना है और उम्मीद है कि आप इस मसले को समझ गए होंगे। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में घूमता रहता है और वो ये है कि अगर एक औरत के पास तकरीबन 5 तोला सोना है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है और एक प्लाट है जो घर की तामीर की नीयत से ख़रीदा था, तो ऐसी सूरत में क्या इस पर कुर्बानी वाजिब है? जबकि इसके अलावा नकदी नहीं है और कपड़ों के 20 जोड़े हैं जो सब इस्तेमाल के हैं। ये सवाल अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन वेबसाइट पर एक खातून ने उनसे किया है। मदरसे की जानिब से उसको ये जवाब दिया गया कि कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो सदक़े फ़ित्र का वाजिब होने का निसाब है। यानी जिस अक्लमंद बालिग मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मिल्कियत में कुर्बानी के दिनों में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर रकम हो, या तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या उनमें से कोई एक चीज़ या उन 5 चीज़ों में से बाज़ का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो ऐसे मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। नीज़ ये मलहूज़ रहे कि कुर्बानी और ज़कात के वाजिब होने के लिए निसाब में फ़र्क यह है कि ज़कात सिर्फ़ उस माल पर फ़र्ज़ होती है जो आदतन बढ़ता है। मिसाल के तौर पर माल तिजारत या मवेशी या सोना चांदी और नकदी पैसे। इसके अलावा ज़ाती मकान, दुकान, बर्तन, फर्नीचर और दूसरे घरेलू सामान
مشینیں، کارخانوں کی مشنری، جواہرات خواہ کتنی ہی قیمتی ہو، اگر تجارت کے لیے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر میں ان چیزوں کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان کو بھی ملایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 مکان ہے، ایک رہائش کے لیے اور ایک ایسے ہی بند پڑا ہوا ہے، اور ضرورت سے زائد ہے تو قربانی وغیرہ کی نصاب میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد سامان کا بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے پوچھا گیا سوال، قربانی کے دنوں میں اگر مذکورہ عورت کے پاس 5 تولہ سونا اور رہائشی مکان کے علاوہ پلاٹ موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس سوال کا جواب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن پر موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔